دو چیزوں پہ غور کریں کہ قرآن سے جو استدلال ہے اس کا کوئی معیار بھی ہوگا یا ہر بندہ اپنی مرضی کا کرے گا؟ مرزا قادیانی نے بھی قرآن سے استدلال کیا، بریلویوں نے بھی قرآن سے استدلال کیا، وہ بھی آپ کی طرح ختم ثابت کرنے ختم اللہ علی قلوبہم۔ اسی طریقہ سے روافض بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ قرآن سے استدلال کا معیار کیا ہے آپ کے لیے؟ ٹھنڈے حوصلے سے میری اس بات کو آپ بھی سمجھیں کہ دیکھو قرآن کریم سے قادیانی بھی استدلال کرتے ہیں، شیعہ بھی استدلال کرتے ہیں، بریلوی استدلال کرتے ہیں، صرف للڑ فرقہ ایسا ہے کہ وہ زیادہ قرآن کے قریب نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ وہ بھی منہ مرتا ہے۔ آخر ہمارے پاس وہ کون سا معیار ہے کہ کس کا معنی صحیح ہے کس کا غلط ہے؟ یہ تو تصریف الآیات خود ہی بتاتا ہے۔ اور اس طرح یہ جو آپ نے قادیانیوں کا حوالہ دیا، قادیانیوں کے لیے راستہ آپ نے چھوڑا ہے، قرآن نے نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کی روایت کہتے ہیں کہ عیسیٰ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، تو یہ تو آپ نے چھوڑا ہے، یہ تو قرآن نے نہیں چھوڑا ہے۔ دوسری میں اور بات کر دیکھیں نا، یہ آپ کی عادت بڑی بری ہے، یہ عادت علماء کی نہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں، ورنہ میں کہتا ہوں کہ ملحد سارے تم ہو، سب سے بڑے کافر تم ہو، میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کہہ رہا۔ اس کے لیے راستہ کس نے چھوڑا؟ بھائی میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے ملحدین تم ہو، منکرین حدیث، اور تم نے پوری شریعت کو معطل کیا اور قرآن کو معطل کیا۔ میرا سوال ہے، یہ قرآن تو جبریل بھائی لے کے آیا تھا، تم وہاں موجود تھے، تمہارے تک یہ قرآن کیسے پہنچا ہے؟ کس نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے؟ خدا نے کہا ہے، خدا نے تمہیں کہا ہے؟ خدا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے نا۔ کیا کیا دلیل ہے؟ قرآن میں دلیل نا۔ اب اتنا اس کا عقل نہیں، میری بات سمجھیں کہ قرآن کی وہ آیت کیسے محفوظ ہے، وہ آپ کو کسے بتایا؟ یہ جو آپ سوالات کر رہے ہیں مولانا صاحب، یہ تو وہی وہی نہیں، یہ سوال یہ تو وہی ایتھیزم کا سوالات آپ کا نا کہ خدا اللہ کے کلام کو ثابت کر لو۔ بالکل ثابت کرو، خدا ثابت کے کرنا کلام ہی ہوگا۔ ثبوت ہے اس کی بات پر کہ خدا کی کیا کلام۔ ثبوت ہے یہ کوئی قرآن ہے؟ میں آپ کو نقلی حوالے سے جواب دوں، یہ عقل کی بنیاد قرآن سے تو قرآن سے کیسے دے گا؟ قرآن سے تو ہے ذالک الکتاب، اس طرف اشارہ ہے۔ میری بات یہ یہی کہہ رہے کہ ذالک الکتاب قرآن ہے، یہ ثابت کر۔ تو مطلب قرآن سے پار، میں قرآن سے پار جواب دوں۔ ذالک الکتاب ثابت کر، یہی میں قرآن نے پار در جواب دوں، قرآن نے باہر جواب در کر۔ آپ اچھے آدمی ہیں۔ نہ تصویر تو قرآن نے باہر جواب در یہ کر۔ بندہ نیا نہ قرآن کے جواب رہا دل بندہ دیکھا نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بس قرآن ہے نا، اچھا تو تتنوي دا چاته وي مونږ ته وینو چاته وي ته د قرآن ستا کتاب نه فرضوا ان الذي فرضوا عليك القرآن مصدق قرآن۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ میں نے یہ پوچھا، یہ بات سمجھے کہ قرآن کریم جبریل لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہم بیٹھے ہیں 14ویں صدی میں۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ وہی قرآن ہے جو جبریل لے کے آئے، اس پہ دلیل پیش کرو، کیا دلیل ہوگی؟ اگر یہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہے انا نحن نزلنا الذکر، تو یہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے نا۔ تو جو اس طرح قرآن بنا سکتے ہیں وہ یہ آیت نہیں بنا سکتے، اور یہی بات شیعہ کہہ رہے ہیں۔ شیعہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اصلی قرآن نہیں، اصلی قرآن ماضی لے کے گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہی قرآن محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا اور ہم تک وہی قرآن پہنچا، اس کی دلیل دینی ہوگی، اور اس کی دلیل ذالک الکتاب نہیں بنتی۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہ میں حدیث کو حجت نہیں مانتا اور دوسرا کہ میں ثابت کرتا ہوں، وہ حدیث سے پیش کرے، تو حدیث سے حدیث کی حجیت ثابت نہیں ہوگی، مسلم باخذ پیش کیا جاتا ہے، قرآن سے حدیث کی حجیت ثابت ہوگی۔ اسی طریقہ سے ایک رافضی ہے، ملحد ہے،
وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ثبوت دو کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا، تو اس کے سامنے انا نحن نزلنا الذکر پیش کرو گے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ تھوڑا سا بھی عقل ہو تو انا نحن نزلنا الذکر تو خود قرآن کا حصہ ہے، تو اس سے خارجی دلیل پیش کرنی ہوگی، اور خارجی دلیل سمجھو، خارجی دلیل سوا اس کے کوئی نہیں کہ یہ تباتر طبقہ ہے، امت کے تباتر طبقہ سے ہم تک پہنچا ہے، اور جس امت کے تباتر سے قرآن ہم تک پہنچا ہے اسی امت کے تواتر سے حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ اب جو حدیث کا منکر ہے وہی قرآن کا منکر ہے، اور پیغمبر کے فرمان کا انکار کر کے قرآن کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے، یہ دعویٰ بن سکتے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے سوال بھی کیا اور جواب بھی دیا، ہمیں تو کچھ نہیں۔ فإن أحسن الحديث کتاب اللہ، آپ نے یہ فرمایا، تو حدیث تو یہی ہے یہ کتاب، یہ تو قرآن میں ہے نا، قرآن میں ہے نا، آپ نے یہ حدیث میں فرمایا، حدیث میں بھی فرمایا، یہ خود بجواب نے فرمایا۔ اب آپ کو میں نے کتنا ٹائم دیا سارے لوگوں کو تو تکلیف بھائی دیا۔ سوال کر کے جواب دے گئے یا تو بولے میرا سوال تو مکمل ہو جائے۔ اچھا سوال ہی نہیں مکمل ہوا۔ میرا سوال، آپ نے ابھی خطبہ میں فرمایا، شاید ہر جمعہ پڑھاتے ہیں کہ احسن الحدیث کتاب اللہ، احسن حدیث جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک دوسرے آپ سوال کرتے ہیں کہ ہم کو یہ ثابت کرے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو یہ اللہ کی کتاب ہم مخلوق سے ثابت کریں گے؟ کیسے اللہ ثابت کی کریں گے؟ کتاب مخلوق سے، مخلوق اللہ کی گواہی دے کہ قرآن اللہ ہے۔ مصدق ایک نہیں منٹ، ہوا، ایک منٹ، قرآن مصدق نہیں ہوا، مخلوق مصدق ہوا، او بھائی قرآن عقل کریم میں جو نہ ہو، سورۃ عقل مصدق ہوا، آپ کا تواتر مصدق عقل ہوا۔ ہی نہیں۔ جو 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، یہ 5 آیات جو نازل ہوئے، روایات میں ہے یہ کہ کس نے آپ کو بتایا نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ وسلم کس نے نے، آپ یہ کو قرآن بتایا؟ میں ہے۔ او بھائی قرآن میں ہے نا، نزول کا بات۔ تو یہ قرآن کیسے ثابت ہے؟ میرا تو سن لینا، میرا سن لے، آپ میرا تو سن لے، اور یار کتنا تیرا سوال ہے، سوال تو مختصر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں 5 آیاتیں ہیں، روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، اس نے کہا ورقہ بن نوفل کے پاس جائے۔ یہ کہاں حدیث ہے؟ ایک منٹ، یہ حدیث کہاں ہے کہ نبی پاک کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں؟ تو ورقہ بن نوفل نے اور بھائی تصدیق جھوٹ کیا، بولتا ہے، تو ورقہ کس بن حدیث نوفل نے میں؟ تصدیق کیا۔ وہ حدیث پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں اور خبردار، خدیجہ نہیں الکبریٰ نہیں نے کیوں نہیں اس کو پھرایا ادھر کہ رک چلو جا، ادھر دیکھو جاؤ، آپ ادھر جھوٹ جاؤ، بولتے ادھر جاتی ہے، ادھر رک جا، آپ والے حدیثوں سے گمراہ ہوئے، اب میری بات سنیں۔ ہم پہلے پنجپیروں سے گمراہ ہوئے، ہم پہلے پنجپیر چلو خیر ہے، پہلے پنجپیروں کوئی سے پتہ نہیں یار، دودھ خراب ہو جاتا ہے، اوپر کدے نہیں خراب ہوا۔ اب میری بات سنیں، آپ نے حدیث پہ جھوٹ بولا، اس نے قرآن پہ جھوٹ بولا۔ نہیں جی، آپ یہی آپ کا نظریہ، آپ حدیث پہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قرآن پہ۔ آپ مجھے یہ حدیث دکھا دیں، بخاری سے نہیں، دنیا کی کسی حدیث سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک تھا، آپ یہ حدیث کے لفظ دکھا دیں، آپ بھی لاکھ روپیہ لیں۔ ٹھیک ہے جی، میرے طرف سے آپ کو 2 لاکھ روپے انعام ہوگا۔ آپ یہ حدیث سے ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ 5 آیاتوں کے میں اللہ کے نبی ہوں، یہ ثابت اندازہ کرو، ہاں، دعوت پہلے تیرا نہیں، ثابت میں میں کروں۔ 2 لاکھ دیتا ہوں۔ آپ اچھا 2 لاکھ نکالے، میں ثابت کرتا ہوں۔ صحیح، آپ 2 لاکھ نکالے، بالکل میں نکالوں، آپ 2 لاکھ نکالے، میں ابھی بھی ثابت۔ نکالوں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت سے پہلے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ 2 لاکھ روپیہ نکالے، آپ نے وعدہ کیا 2 لاکھ نکالے۔ میں 5 آیاتوں کی وضاحت کرتا ہوں۔ یار 2 لاکھ یہ سارے نکالے، مہمان کے یہ مطلب نہیں کہ قرآن پہ جھوٹ بولے، نہیں، دوسرے نہیں، حدیث پہ نہیں، بولے۔ نہیں، آپ میری بات سنو، میں آپ پر اور یار کرتا 25 لاکھ روپیہ پہلے بھی پشاور پہ ادھار ہے، ابھی تک نہیں دیا۔ ابھی 2 لاکھ آ گیا نا۔ مولانا صاحب ابھی جو میں نے 1 لاکھ روپے جیت کے وہ تو مجھے دے گا نا۔ آپ نے میں نے 4 آیات آپ کو دکھا دی، 4 آدھا قرآن دکھایا، ابھی اس نے 4 ایتوں میں جھوٹ بولا، ان میں نے 4 4 آیاتیں ایتوں میں دکھائے۔ ایک لفظ حسر کا دکھا دے، ابھی 4 لاکھ لے۔ نہیں، قرآن آپ کی خواہش کے مطابق تو نازل نہیں ہوا، خواہش کے مطابق آپ کے نہیں، خواہش آپ کے کا دعویٰ ہے، مطابق میرا دعویٰ ہے کہ دعویٰ ہے تو قرآن ثابت کر۔ میرا دعویٰ ہے کہ حکمت بھی قرآن ہے۔ اچھا 5 نہیں ہاں آگے چل۔